کیسے سکتی ہے؟ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، آپ کی مثل تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ حضرات محترم، مکہ کے اندر کئی لوگ تھے جو بعد کے ادوار کے اندر رہے، مدینہ شریف کے اندر تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہتے رہے، نعت لکھتے رہے، جن میں ابن الغارض کا نام ہے، عبداللہ یافی کا نام ہے، اور پھر آگے چلتے ہیں تو امام بصیری علیہ رحمہ کا نام ہے، جنہوں نے قصیدہ لکھا جس کو آپ قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ بردہ اصل میں کہتے ہیں چادر کو۔ یہ واقعہ آپ بارہا سنتے آئے ہیں کہ آپ پہ فالج کا اٹیک ہوا یا حملہ ہوا اور آپ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت تھی۔ اس قصیدے کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر وہ قصیدہ لکھا، گریہ زاری کی، بارگاہ نبوی کے اندر التجائیں کی، دعائیں کی، اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، جس قصیدے کی ابتدا آپ بار بار سنتے ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ تو یہ قصیدہ جب آپ نے لکھا تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور امام بصیری علیہ رحمہ کے اس فالج زدہ حصے پہ ہاتھ پھیرا، اپنا دست مبارک پھیرا اور اپنی ایک چادر آپ کو عطا کی۔ اس چادر کو بردہ کہتے ہیں۔ صبح جب آپ بیدار ہوئے تو آپ بالکل تندرست و توانا تھے، اور وہ خواب کے اندر جو چادر آپ کو عطا کی گئی تھی وہ بھی آپ کے پاس موجود تھی۔ تو حضرات محترم، پھر مولا روم ہیں، پھر حضرت مولانا جامی ہیں علیہ رحمہ، اگر ان کا تذکرہ چھڑ جائے تو ان کی ایک ایک بات کے اندر محبت رسول نظر آتی ہے، اور ایک ایک بات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو اس کے اندر رچی بسی ہے۔ میں آپ اندازہ کیجئے مولانا جامی علیہ رحمہ کا اگر اس واقعے کو بیان کیا جائے تو طوالت ہو جائے گی کہ آپ کیا تڑپ رکھتے ہیں کہ کبھی بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھپا کے اپنے آپ کو وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے، کبھی صندوق کے اندر بند ہو کے مدینہ شریف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی کوشش تو عام عوام میں کرتے ہیں لیکن مدینہ کا گورنر روک دیتا، دوسری کوشش کرتے ہیں، تیسری کوشش کرتے ہیں، ظاہری طور پہ ہر کوشش میں ناکامی ہوتی ہے، تو پھر اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ مدینہ کا گورنر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے دیدار کا شرف بخشتے ہیں اور کہتے ہیں اس ولیے کا بندہ ہے، اس کو نہیں آنے دینا ہے، وہ التماس کرتا ہے، وہ گزارش کرتا ہے، یا رسول اللہ اس کو آپ کیوں روکتے ہیں جو اتنی تڑپ رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے، اتنی عقیدت رکھتا ہے کہ کبھی وہ بکریوں کے جانوروں کے ریوڑ کے اندر اپنے آپ کو چھپا کے یہاں آنا چاہتا ہے، کبھی وہ صندوق اور سامان کے اندر بند ہو کے یہاں آنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مدینے کے گورنر تو نہیں جانتا وہ جامی ہے، اگر وہ جامی اس حال میں میرے در پہ پہنچ جائے، میرے روزے پہ پہنچ جائے تو میرے لیے لازم ہو جائے گا کہ میں اپنے روزے سے نکل کر اس شخص کا استقبال کروں۔ بس ابھی وہ وقت نہیں ہے، اس مرحلے پہ یہ معاملہ ایسے ہونا نہیں ہے۔ تو پھر جامی نے جو نعت لکھی، پھر انہوں نے کہا میں جا نہیں سکتا، تو پھر ہوا سے کہا نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زے احوالم محمد را خبر کن۔ اور صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اگر تو مدینے جائے، زے احوالم محمد را خبر کن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میرا احوال جو ہے وہ ان کی خدمت میں رکھنا، وہ ان کے گوش گزار کرنا کہ جامی کیا تڑپ رکھتا ہے، جامی آپ سے کیا محبت رکھتا ہے۔ حضرات محترم، بہت بڑے امام ہیں ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ، بڑے بڑے بزرگ ہیں، ابن جابر اندلسی، خواجہ فرید الدین عطار، خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، بے شمار ہستیاں ہیں جن کے اگر نام لیے جائیں کہ انہوں نے نعت کے حوالے سے کیا کام کیا ہے تو مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا۔ میں آخری بات یا آخری مرحلے کی آخری 2-3 باتیں وہ یہ کہ بر صغیر کے اندر جس ہستی کا میں نے نام لیا، جب ہم یہاں نام لیتے ہیں نعت کہنے والوں کے، آپ یقین جانیں وہاں آ کے پھر بندہ رک جاتا۔ وہ ہستی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی، کہ جن کے اندر میں کہتا ہوں
کہ نعت کا ایک دبستان بولتا تھا، نعت کا ایک دبستان بند تھا، اور آپ کے کام کو مخالفین بھی مانتے ہیں کہ وہ تاریخ ساز کام آپ نے کیا ہے کہ جس کی کوئی مثل اور جس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ اس لیے کہ جب بھی آپ نے نعت لکھی ہے، جیسے حضور علامہ غلام عباس صاحب آپ سے بات کر رہے تھے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر ڈوب کے محویت کے ساتھ، انہماک کے ساتھ نعت لکھی ہے۔ لیکن میں جو بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا بہت مشکل کام ہے، نعت کہنا بڑا مشکل کام۔ یہ تیز تلوار کی دہار پہ چلنے کے مترادف، بندہ اگر آگے کہیں بڑھ جائے تو الوہیت کی طرف چلا جاتا ہے، پیچھے ہٹے تو کمی ہو جاتی ہے، تنقیص ہو جاتی۔ تو یہاں دونوں طرف حد بندی ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ حمد لکھنا آسان ہے، نعت لکھنا بہت مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن کام ہے، لیکن اس کٹھن کام کو آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ میں نعت خواں حضرات سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اس کی مثال دے کے۔ کسی نے ایک شعر لکھا، اس پہ بھی ممکن آپ واہ واہ کر دیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا۔ خدا جو پکڑے تو چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میرے لیے تھوڑا سا یہ مشکل کام ہے کہ دیکھیں، یہ بات کہنا، یہ کسی تناظر میں کوئی بات ہو سکتی ہے کہ توبہ بھی اللہ اس وقت قبول کرے گا، فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے استغفار کریں گے، پھر اللہ کو وہ تواب بھی پائیں گے، پھر وہ اللہ کو رحیم بھی پائیں گے۔ لیکن اس طرح کی بات کرنا کہ خدا جو پکڑے چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ کوئی مقابلے کی فضا پیدا کرنا یہ مقصد نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک نعت وہ ہے جو استعارات کا سہارا لے کے لکھی جاتی ہے، تشبیہات جس میں ہوتی ہیں، جس میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، یہ بھی ایک نعت آپ سنتے ہیں۔ لیکن میں نعت کے ایک دوسرے تعلق کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ نعت جب بندہ لکھتا ہے تو یہ کلام کے جو مختلف پہلو ہیں یہ اس میں سجتے ہیں، تو یہ کولی نعت بنتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے جب ہم وابستہ ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، ایک سنتیں ذات سے متعلق ہیں، ایک سنتیں معاشرے سے متعلق ہیں، ایک آئلی سنتیں ہیں، معاشرتی سنتیں ہیں، جس میں ڈیلنگز ہیں، جس میں لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، جس میں حسن سلوک ہے، جس میں روابط ہیں۔ جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ پھر عملی نعت کے اندر ڈھل جاتا ہے، پھر وہ عملی نعت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس طرف بڑھیں۔ اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، وہ عطاء الحق قاسمی نے کہا تھا کہ ان کا نقش پا بھولے ہوئے ہیں، ان کا نقش پا بھولے ہوئے ہیں، خدا بندہ ہم یہ کیا بھولے ہوئے ہیں، اور قسم ہے تم کو عطا شیریں لبوں کی، یہ تو ذائقہ بھولے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پرندے ایک دن سرے ساحل اتریں گے ضرور، یہ تو راستہ بھولے ہوئے۔ حضرات محترم، آخری بات اور آخری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، کہ نعت پڑھنے والے یہ احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے ذوق کو سلامت رکھے۔ لیکن آپ سب نعت خواں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہر شخص نعت خواں ہے، جو نعت کو پسند کرتا ہے وہ نعت خواں ہے، وہ نعت گر ہے، وہ نعت کہنے والا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، میں مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ ایک شخص وہ ہے، جیسے شاہ صاحب ہیں قبلہ، یا ہمارے باقی نعت خواں حضرات ہیں، وہ آ کے یہاں نعت پڑھتے۔ ایک شخص جو ہے وہ مدینے کی گلیوں کی بات کرتا ہے، وہ گنبد خضرا کی بات کرتا ہے، وہ سنہری جالیوں کی بات کرتا ہے، گویا وہ کولی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ لسان سے نعتیہ اشعار کہہ رہا ہوتا ہے، وہ منظوم انداز میں وہ کلام پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، وہ تصور میں مدینے پہنچ جاتا ہے، وہ جالیاں اس کی آنکھوں کے اندر سما جاتی ہیں، گویا